پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق مرزا غالب کے ادات و خصائل کے متعلق سنا کہ مرزا غالب کس شخصیت کے مالک ہیں۔ آج ہم اس کے شارٹ کوسچنز کریں گے۔ پہلا سوال ہے، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ دوستوں کو دیکھ کر غالب باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ مرزا غالب کے دوست ملک کے کونے کونے میں یعنی تمام ہندوستان میں بے شمار تھے، اس لیے انہیں ہر طرف سے خط آتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، اکثر لوگ غالب کو کس طرح خط بھیجتے تھے؟ اکثر لوگ غالب کو بے رنگ خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ سوال نمبر 5، سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتے تھے۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ وہ سائلوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے۔ سوال نمبر 6، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کرتے تھے اور ضرورت کے موقع پر ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ ان کی خوشی میں خوش اور دکھ میں غمگین ہوتے تھے۔ سوال نمبر 7 ہے، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت تھی، اس لیے انہیں حیوان ظریف بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے۔ سوال نمبر 9 ہے، یہ مضمون مرزا غالب کے ادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ مضمون مولانا حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، سبق مرزا غالب کے ادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ اس مضمون کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ تو تھے مختصر سوالات، اور اس کے بعد میں سیاق و سباق کا پیراگراف آپ کو بتاؤں گی۔ یہ میں نے سبق میں سے ایک سیاق و سباق کا پیراگراف چنا ہے۔ سیاق و سباق کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو حوالہ متن کا پتہ ہونا چاہیے۔ حوالہ متن میں سبق کا نام مرزا غالب کے ادات و خصائل، مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی، پھر ہم وہ جو پیراگراف سلیکٹ کیا ہوتا ہے اسی میں سے ہم مشکل الفاظ کے معنی چنتے ہیں۔ تو یہ معنی میں نے نکالے ہیں، آمدن کمائی، قلیل تھوڑی، فراخ کھلا، اپاہج معذور، بساط طاقت۔ پھر مشکل الفاظ کو حل کرنے کے بعد پھر ہم اسی پیراگراف کا سیاق و سباق کرتے ہیں۔ سیاق و سباق میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ کس سبق میں سے لیا گیا، اس سبق کو لکھنے والا مصنف کون ہے، اور اس پیراگراف سے پہلے سبق میں کیا بات ہو رہی تھی، اور اس پیراگراف کے بعد سبق میں جو تفصیل سے کیا بات چلے گی۔ پھر ہم اسی پیراگراف کو لیتے ہیں اور اس پیراگراف کو آسان لفظوں میں اس کی سلیس اردو کر دیتے ہیں۔ سلیس اردو جیسے آپ پچھلی کلاسز میں کرتے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ہم سلیس اردو کرتے ہیں تو ہم اس پیراگراف جو ایک اسپیسیفک پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے اس میں سے تمام مشکل الفاظ کو چنتے ہیں اور ان الفاظ جو مشکل ہوتے ہیں ان کی جگہ پر اس کے معنی استعمال کر کے آسان لفظوں میں اس پیراگراف کی تشریح کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو تھی سیاق و سباق اور اس کے پیراگراف کی تشریح، اور اس کے بعد پھر ہم مضمون کرتے ہیں، خلاصہ کرتے ہیں۔ خلاصے میں بھی سبق کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مصنف کا نام پتہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو خلاصے میں سبق میں جو تمام اہم معلومات ہیں مرزا کے متعلق وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو کوئی بھی خلاصہ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ ایک سبق کا 1/4 حصہ ہونا چاہیے۔ یہ خلاصہ میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ اردو بی کا کام اب جو ہے قواعد و انشاء کی کتاب میں سے کہانی گیدڑ کی مکاری جو ہے وہ پڑھیں گے، اپنی کاپی پر لکھیں گے اور اسے یاد کریں گے۔ بچوں یہ تمام کام جو ہے آپ کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے، کیونکہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے تمام نوٹس جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے۔ شکریہ۔